السلام علیکم، بزنس کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بزنس ہیڈ لائنز پر۔ ایران سے گیس پائپ لائن معاہدہ ضرور ہوگا، پاکستان کی یقین دہانی۔ معاشی دباؤ کے زیر اثر شام کے ادارے منصوبہ سازی تبدیل کرنے لگے۔ امریکہ کی جانب سے توانائی معاہدے پر مایوسی، کینیڈا چین سے تجارتی روابط میں استحکام کا خواہاں۔ پاکستان و قطر کے درمیان توانائی و تجارت میں تعاون پر اتفاق۔ بوئنگ کو نئی متعارف کردہ ڈریم لائنر سے متعلق مسائل کا سامنا۔ اور جاپان زراعت میں بہتری کے لیے پاکستان کی معاونت کرے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بین الاقوامی دباؤ کے برعکس پاکستان نے ایران سے کروڑوں ڈالر کی مالیت کی گیس سپلائی اور بجلی میں درآمدی معاہدے نافذ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ایرانی نائب صدر علی سعید سے ملاقات میں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان ایران سے بجلی اور گیس کی درآمدی منصوبوں کے نفاذ پر تیزی سے عمل درآمد کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ایرانی نائب صدر کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و سفارتی روابط میں مزید بہتری کا سبب بنے گا۔ دونوں سربراہان نے اس موقع پر تجارتی مواقع کے امکانات اور لائیو اسٹاک، توانائی، ذرائع آمد و رفت، مواصلات اور باغبانی میں سرمایہ کاری میں اضافوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ریل روٹس اور روڈ نیٹ ورک میں بہتری تجارت میں استحکام کا باعث ہوگی اور دونوں ممالک کے تاجر حلقوں کے لیے منفعت بخش ہوگی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 1.5 ارب ڈالر سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر تک لے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ مغربی اور عرب ممالک کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کے خطرات نے شام پر معاشی دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد شام کے ادارے اپنی منصوبہ سازیوں میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ شام کا ایک مقامی اشاعتی ادارہ بلیک اینڈ وائٹ اس معاشی دباؤ سے شدید متاثر ہوا اور ادارے کے مدیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اب ادارے کو اپنی اشاعتیں صرف برقیاتی طریقے سے پیش کرنا پڑتی ہیں تاکہ اخراجات میں کٹوتی کی جا سکے۔ شام میں جاری حالیہ سیاسی غیر یقینی نے اس کی غیر ملکی تجارت کی صنعت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یورپین ممالک اور ترک مشتہرین اپنی سرمایہ کاری کا شام سے انخلا کر رہے ہیں۔ معاشی بحران کے منفی اثرات شام کے چھوٹے کاروباروں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں جو بڑے پیمانے پر غیر ملکی سپلائی پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں مینوفیکچرنگ، سیاحت اور تیل کی صنعت شامل ہے۔ دمشق ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر بہاؤالدین حسن کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ صرف امریکہ اور یورپی ممالک ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی ہم پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر مزید عرب ممالک نے شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی تو شام کی برآمدات میں 50% اور 25% درآمدات میں کٹوتی آ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ شام کی کرنسی شدید گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے جو درآمدی لاگت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے اہم ترین آئل پائپ لائن منصوبے کی بندش کے بعد اقتصادی روابط کے لیے کینیڈا نے چین کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کی اسٹون پائپ لائن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے بند کرنے کا اعلان کے بعد کینیڈا نے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر 15 سال بعد اعلیٰ سطحی تجارتی وفد کے ہمراہ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں۔ سفر پر روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کی اسٹون منصوبے کے خاتمے کے بعد کینیڈا کا قومی مفاد اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اپنی مصنوعات امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک خصوصاً تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بڑی منڈیوں میں فروخت کی جائیں اور یہ منڈیاں بلا شبہ ایشیا میں ہیں۔ واضح رہے کہ کی اسٹون پائپ لائن پروجیکٹ کے تحت خام تیل البرٹا سے ٹیکسٹائل کی ریفائنریز تک پہنچایا جانا تھا، لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ماحولیاتی آلودگی کے خطرات کے باعث گزشتہ ماہ یہ منصوبہ بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس صورتحال کے بعد کینیڈا نئے تجارتی شراکت دار ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے دورہ چین کے دوران کینیڈین وزیر اعظم چینی صدر اور چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے اور تجارتی روابط کی بحالی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے قطر کے ہم منصب کے درمیان مختلف شعبہ بشمول توانائی، تجارت، زراعت اور انفراسٹرکچر پر تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی ان کے قطری ہم منصب شیخ حماد بن جاسم بن جابر التہانی سے ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے تجارت اور سرمایہ کارانہ روابط کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر غور کیا۔ اس موقع پر دونوں سربراہان نے مختلف موضوعات خصوصاً ہائیڈرو پاور مشترکہ منصوبوں، توانائی کے شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے تعاون پر اتفاق کیا۔
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات میں سیکیورٹی، تعاون، قانونی امور، پن بجلی اور کسٹمرز کے شعبوں پر مفاہمتی یادداشتیں طے پا گئیں، جبکہ قطر پاکستان کو 500 ملین کیوبک فٹ LNG یومیہ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں قطر کے وزیر توانائی آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ $5 ارب تک سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی حکام سے مذاکرات کریں گے۔ قطر سے ملنے والی گیس پاور ہاؤسز کو فراہم کی جائے گی، جس سے اضافی 2500 میگا واٹ بجلی زیادہ پیدا ہوگی۔ بوئنگ ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے نے نئے متعارف کردہ ڈریم لائنر 787 میں فیوزلیج نامی ٹیکنیکل مسئلے کا سراغ لگا لیا ہے، جسے ٹھیک کرنے کا کام جاری ہے، تاہم اس سے طیارے کی پرواز متاثر نہیں ہوتی۔ بوئنگ کی جانب سے متعارف کردہ 787 ڈریم لائنز اپنی تیاری کے مراحل سے ہی ادارے کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی پیشکش میں ادارے کو متعین کردہ وقت سے 3 سال زیادہ کا عرصہ پیش آیا، اور اب جبکہ ادارے کو یہ طیارہ متعارف کروائے بمشکل چند ماہ کا عرصہ ہوا ہے، طیارے کی باڈی میں نیا فالٹ سامنے آیا ہے، جسے فیوزلیج کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ طیارہ بنانے والے ادارے کا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ مستقبل قریب میں سیفٹی مسائل کا باعث نہیں بنے گا، لیکن اسے درست کرنے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ جاپانی فضائی ادارہ آل نیپیون، جو 787 ڈریم لائنز کا پہلا صارف ہے، اس سلسلے میں واضح کر چکا ہے کہ طیارے کی ہر طرح جانچ پڑتال کر لی گئی ہے اور اس کی پرواز بالکل درست ہے۔ دوسری جانب ادارے کو مزید 800 طیاروں کے آرڈرز موصول ہو چکے ہیں۔ حکومت جاپان نے پاکستان کو زراعت میں بہتری کے لیے کی جانے والی مالی معاونت کا دائرہ کار پانی کے نظام کی بہتری تک وسیع کرتے ہوئے یہ مالیت 83 لاکھ روپے کر دی ہے۔ حکومت جاپان یہ رقم آبپاشی کے نظام میں بہتری کے لیے ایک مقامی NGO کو فراہم کرے گی، جو تخت آباد اور پشاور کے دیہی علاقوں میں زراعت کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی۔ اس منصوبے کا مقصد علاقوں میں قائم آبی ذخائر اور نہروں کو پکا کرنا ہے، تاکہ کاشتکاروں کو تیز اور مسلسل پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ اس منصوبے کے تحت وہ کاشتکار جن کی زمینیں نہروں کے آخری کنارے پر موجود ہیں، مکمل روانی کے ساتھ پانی حاصل کر سکیں گی، جس سے زراعتی پیداوار میں بہتری آئے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ جاپان نکی انڈیکس 0.13% مندی کے ساتھ 8,917.52، ہینگ سینگ 0.05% مندی کے ساتھ 20,699.19 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی کے کاروباری حصص میں مندی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں تیزی دیکھی گئی۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں پر۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج KSE 100 انڈیکس 147.70 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 12,284.62 پر بند ہوا۔ آج کل 340 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 162 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 92 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 86 کمپنیاں مستحکم رہیں۔ Do you want Sabal products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Doodier Web TV. To visit us, just type www.webtv.doodier.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 90.50، قیمت فروخت 90.70، برطانوی پاؤنڈ 141.80، 143.70، یورو 118.00، 119.20، کینیڈین ڈالر 90.20، 91.20، اماراتی درہم 24.55، 24.95، سعودی ریال 24.05، 24.40، جاپانی ین 1.18، 1.19، چینی یون 13.00، 13.50، ملائیشین رنگٹ 28.20، 28.70، کویتی دینار 317.10، 319.10،
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 96.30, 97.30, भारतीय रुपया 1.65, 1.85। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।